جی میں اس وقت موجود ہوں عیسیٰ خان ترخان دوئم کے مقبرے پر۔ عیسیٰ خان ترخان کون تھے اور یہ مقبرہ کب سے کب بنا، کتنا ٹائم لگا اس کے بننے پر، اور اس میں کون لوگ ہیں جو اس کے اندر دفن ہیں، اس کی تفصیلات کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اشرف بھائی کے پاس، جو یہاں کے مقامی گائیڈ ہیں، وہ ہمیں اس کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ یعنی کہ 1612 میں جب یہ گورنر لگا تو اسی نے کیا کیا، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آخری آرام گاہ بنوائی، جس کو بننے میں 18 سال لگ گئے، جیسے کہ یہ کمپلیٹ ہوئی۔ پھر یہ 1644 میں انتقال کر گیا، اس کی جو عمر تھی 90 سال عمر تھی، اور اس کے اندر ان کی قبریں بھی بنی ہوئی ہے، اور ان کی جو عورتیں ہیں، ان کی عورتوں کی قبریں پردے میں ہوتی تھی، ایک کور میں ہوتی تھی، یعنی کہ مردوں کی قبریں الگ اور عورتوں کی قبریں الگ۔ انڈس ویلی سیولائزیشن کے اس شاہکار کا ڈبل بیم کا یہ برآمدہ، جس کے تمام بیمز کے اوپر اور اس میں یوز ہونے والے تمام پتھر کے اوپر مختلف قسم کی کندہ کاری کی گئی ہے، یہ شاہکار انتہائی خوبصورت ہے اور اس کا کام آپ کو ہر وقت اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ جی یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ اوریجنل شیپ میں جو ہے وہ ساری ورکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو انگریونگ جتنی بھی ہوئی ہے ماربل کے اوپر، پتھر کے اوپر، یہ ساری ہاتھ کی ہے، اور یہ اسی وقت کی ہے جب یہ بنا تھا مقبرہ اور یہ سارا کچھ لگایا گیا تھا۔ اور اگر اسی کو اگر اس کے پیرلل ساتھ والے بیم پہ چلے جائیں تو یہ جو ہے یہ مشین کا کام ہے۔ اب مشین کے کام کا اور آپ اوریجنل جو ہاتھ سے کیا ہوا کام ہے اس کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت کا جو مشین کا کام اب کیا ہوا ہے، اس مشین کے کام پہ آپ کو جگہ جگہ جو مٹی اس کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کا جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ اگر آپ اسی کو جو اس میں یہاں پہ دیکھیں، یہ سارا جو ہاتھ کا کیا ہوا کام ہے اس کے اوپر آپ کو کہیں پہ کوئی مٹی یا ڈسٹ یا چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پن ہوتی ہوئی یا ساتھ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ نہ تو اس کو کبھی صاف کیا جاتا ہے، نہ ان کے اوپر جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیزوں کا کام کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مشین اور ہاتھ، یہ دونوں کا فرق جو ہے وہ یہاں پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور اس میں یہ سارے سائنس جو ہے اس وقت کے سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے سائن جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ کام کرنے والے کاریگروں نے اپنے اپنے شناخت کے لیے اور اپنے ہنر کے لیے جو ہے وہ اس پہ کندہ کیے۔ اس میں جیوش کا سائن بھی موجود ہے، اس میں کرسچینٹی کا سائن بھی موجود ہے، اس میں ہندوازم کا سائن بھی موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ عربک بھی لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس پر موجود ہیں۔ جی اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو مقبرے کے اندر، تو ابھی انشاءاللہ تعالی اندر کا ویو جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی میں اب اس وقت موجود ہوں مقبرے کے اندر۔ آپ ان قبروں کے اوپر مختلف قسم کی کندہ کاری اور نقش و نگار کے ساتھ ساتھ یہاں پر عربک لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عربک کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو فارسی بھی لکھی ہوئی ملے گی۔ یہاں پہ ان ساری قبروں پہ اور اس سارے مقبرے میں لگے ہوئے پتھر پر کام کرنے والے سارے کاریگر جو ہے وہ جیوش، مسلم، ہندو، کرسچین اور دوسرے مذاہب کے لوگ تھے۔ سب نے اس پر اپنی محنت جو ہے اس کے نقوش چھوڑے اور اپنے ہنر کو جو ہے وہ ترتیب دیا، اور آج ہمارے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تاریخ کی صورت میں موجود ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے جو بھی کام کیا اس میں تمام مذاہب کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کی، اور رکھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ بادشاہوں کا سلسلہ تھا، اور بادشاہوں کے سلسلے میں
سارے مذاہب کو اکٹھا لے کے چلا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی ان کے خلاف بغاوت یا سلسلہ نہ ہو اور ان کی حکومت جو ہے وہ قائم دائم رہے۔ یہ مقبرہ بہت بڑا ہے اور اس کو وزٹ کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ ٹائم چاہیے اور اس کی پوری تاریخ اور ہسٹری جاننے کے لیے ٹائم چاہیے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں عیسیٰ خان ترخان کی فیملی کی جو خواتین کی قبریں ہیں اس پر۔ یہ قبریں جو ہے وہ ان کی فیملی کی خواتین کی ہیں جو اس حال سے باہر الگ سے بنائی گئی ہیں اور اس خواتین کو ہمیشہ سے سیپریٹ رکھا گیا۔ ان کی قبریں کبھی بھی مردوں کے ساتھ نہیں بنائی گئیں۔ یہ جگہ جہاں پر میں موجود ہوں یہ اگر انٹری پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ عقبی سمت بنتی ہے۔ عقبی سائڈ پر بھی سارا ویو اور ساری خوبصورتی ویسے ہی ہے اور اس پر کاریگروں کی مہارت جگہ جگہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان فنکاروں کا، ان کاریگروں کا کام پچھلے کئی 100 سالوں سے آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ذہین اور کتنے باصلاحیت لوگ تھے۔ جی ہم واپس مین انٹرنس پہ آ چکے ہیں۔ اس داخلی دروازے سے انٹر ہونے کے بعد آگے سے آگے جانا جو ہے وہ انسانی فطرت ہے اور آگے ہی دیکھنا فطرت ہے۔ امید ہے آپ کو انڈس ویلی سیولائزیشن کا ہمارا یہ ٹور پسند آیا ہوگا۔ ہماری کاوش کے بارے میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔